الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے یہ سورت مبارکہ شروع ہو رہی ہے کہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا، جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الف لام سے اللہ نے آغاز کیا ہے جی، الف لام یعنی الف لام ہے الحمد۔ اب اس الف لام کے بارے میں نا ایک بات ضرور میں عرض کروں گا، یہ یا استغراقی ہے یا عادی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ استغراقی اور عادی کیا ہے، اس کی میں تشریح کرتا ہوں۔ الف لام استغراقی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جب کہیں بھی کسی طرح سے کسی کی بھی تعریف کرے وہ حقیقت میں خدا کی تعریف ہے۔ ابھی آپ سمجھیں، یعنی ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی کسی انداز سے کسی کی بھی تعریف کرے وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ ابھی آپ سمجھے میں نے کیا کہا ہے، یعنی اگر آپ نبی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی خدا کی تعریف ہے، آپ کسی ولی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی خدا کی ہے، اگر آپ والدین کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی خدا کی ہے۔ کسی دنیا اور مافیا کے اندر جو کچھ ہے، یا جب کوئی کسی کی تعریف کرے گا وہ حقیقت میں خدا کی تعریف کر رہا ہوگا، اس لیے کہ اس کو اللہ نے اس تعریف کے قابل بنایا ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر قسم کی تعریف اور کسی کی بھی تعریف جب کی جائے گی تو وہ حقیقت میں اللہ کی ہی تعریف شمار ہوگی۔ اب سمجھئے جناب۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے، اگر اس الف لام کو آپ عادی الف لام کہیں، یہ ایک گرامر کی ٹرم ہے، وہ میں یوز کر رہا ہوں طلباء کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حمد وہی قبول ہے کہ جو مصطفیٰ نے کی ہے یا جو مصطفیٰ نے بتائی ہے۔ اب یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، یہ اس کی گہرائی میں آپ جائیں نا، ذرا آپ علم و عرفان کے انداز کے اندر اس بات کو سمجھیں۔ یہ علماء نے تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ حمد وہی قبول ہے جو حمد یعنی جو تعریف اللہ کی مصطفیٰ نے کی ہے۔ ویسے تو سارے کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حمد وہ قبول ہے جو مصطفیٰ نے اللہ کی ہے، یا وہ حمد کا انداز کہ جو مصطفیٰ نے لوگوں کو بتایا ہے اس انداز سے اللہ کی تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ابھی آپ سمجھے نا، اس باریک فرق کو آپ سمجھیں۔ ابھی سمجھیں، ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کی تعریف بھگوان کی، گاڈ کی، فادر کی تو ہندو بھی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ذرا سمجھیں، سکھ بھی کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے یہ نقطہ آپ کے ذہن میں بٹھا رہا ہوں، وہ بھی کرتے ہیں نا، گاڈ کو مانتے ہیں، فادر کہتے ہیں، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی فادر کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، مختلف الفاظ ہیں اور بتوں کے حوالے سے، لیکن خدا کو بھی مانتے ہیں۔ وہ شرک کرتے ہیں نا، لیکن خدا کو مانتے ہیں۔ اب خدا کی وہ تعریف کر رہے ہیں، مسلمان بھی تعریف کر رہے ہیں، بات سمجھے نا، وہ بھی خدا کی تعریف کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، اور ہم بھی حمد کر رہے ہیں۔ تو پھر کون سی حمد ہوگی جس کا ذکر الحمدللہ رب العالمین کے اندر؟ ابھی آپ سمجھئے نا، میں آپ کو یہ ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ تعریفیں جو زبان مصطفیٰ کے راستے سے آئیں گی، اللہ کہتا ہے وہ میری تعریف کوئی کرے گا تو قبول ہے، وہ راستہ جو میرے محبوب کے راستے سے ہٹ کر آئے گا بے شک میری تعریف کرتا رہے وہ مردود ہے۔ ابھی آپ سمجھیں، وہ تعریف جو زبان مصطفیٰ سے آئے گی یا انداز مصطفیٰ سے آئے گی، اللہ کہتا ہے کہ وہ تعریف، وہ الفاظ، وہ جملے، وہ کلام، وہ انداز مجھے قبول ہوگا، اس کی تعریف کو اور حمد کو میں قبول کروں گا جو میرے نبی مصطفیٰ کی زبان کے خلاف، ان کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف، ان کے بتائے ہوئے الفاظ کے علاوہ کسی بھی الفاظ کے اندر تعریف کرتا رہے، وہ میں قبول نہیں کروں گا۔ میری تعریف بھی وہی قبول ہے جو زبان مصطفیٰ کے ذریعے سے آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو الحمدللہ کا لفظ جملہ جو ہے پہلے آیا ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، بنایا، اور اس کے بعد ان کے اندر روح پھونک دی گئی،
تو سب سے پہلے ان کو چھینک آئی. یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جب روح پھونکی نا تو ان کو چھینک آئی, چھینک, ٹھیک ہے. تو چھینک جب ان کو آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے, چونکہ ان کے بندے نے بھی سب سے پہلے یہ لفظ کہا تھا, اللہ نے اسی لفظ کو اس سورت کے آغاز کے اندر الحمدللہ کی شکل کے اندر رکھا.